السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی دیکھنے والے سننے والے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں قاری مقصود احمد فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں مقصود فریدی آفیشیل چینل۔ تو گرامی قدر، آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں جو کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ جو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لفظ نکلے ہوں، اس کی گارنٹی کا تو کوئی بات ہی نہیں بنتی نا، اس کی گارنٹی کی کوئی بات نہیں بنتی کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ گارنٹی ہو۔ تو آج کا مجرب اور زبردست قسم کا وظیفہ ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ مشکلات، مصائب اور الجھنوں میں یہ کام کرنے والی چیز ہے۔ گرامی قدر، بہت ہی طاقتور، تیز بہدف قرآنی معجزاتی وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ لجپال نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آج ہمارا، اگر ہم لوگ اس وظیفے کو اچھی طریقے سے، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو اچھی طریقے سے بہت ہی سوچ سمجھ کے اور بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کو کر لیتے ہیں، سوچ سمجھ کے صحیح طریقے سے اس کو کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے گا، خوشحال بھی کر دے گا۔ صرف خوشحال ہی نہیں، ہم ہی خوشحال نہیں ہوں گے بلکہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ اس سے فیض حاصل کریں گی۔ اس کا فیض نسلوں تک جو ہے وہ چلتا رہے گا، ہماری نسلیں بھی خوشحال رہیں گی۔ آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایسے حالات آ جائیں، کوئی بھی ذریعہ نہ بن رہا ہو، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، تو ان مشکلات سے، ان حالات سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف یہ دو لفظ کا قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ بڑی آسان چیز ہے، بہت ہی آسان ہے، یہ وظیفہ مشکل نہیں ہے۔ اور جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اپنا کرم نازل فرمائے گا، اپنا فضل نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بیماری، پریشانی، تکلیفوں اور مالی پریشانی کو اس عمل کے کرنے سے جو ہے وہ نجات دے دے گا۔ غموں کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا، غموں کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والا یہ وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ لفظ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں: حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ آپ رزق حلال کے ساتھ 5 وقت نماز جو ہے وہ ادا کریں گے اور اپنی طاقت کے مطابق صدقہ جو ہے وہ دیں گے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ کیا ہے؟ بلاؤں کا رد ہے۔ جتنی بھی بڑی مشکلیں ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانی ہوں، بلائیں ہوں، صدقہ دینے سے وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں، اس طاقت کے مطابق آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے اور 5 وقت کا نمازی بن جانا ہے۔ میرے عزیز، بہت ہی پیاری بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو رب العزت فرماتا ہے: فرشتوں دیکھو، میرا بندہ میرے در پہ آ گیا ہے، میرے سامنے جھک گیا ہے، اب میں اس کو مالا مال کر دوں گا، جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو میرے عزیز، صدقہ خیرات جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے جب آپ پابند ہو جائیں گے، جتنی آپ کی ہمت ہے، تو خود کو آپ نے اس لیول پہ لے آنا ہے، اس انداز میں آپ نے اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور یقین کامل ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، صدقہ جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا دے رہے ہیں، تو آپ جلد از جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ حامیم لا ینصرون۔
کا جو ترجمہ ہے حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور بہت ساری قرآنی صورتوں کے شروع میں یہ حروف جو ہیں وہ آتے ہیں۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ بہت ساری قرآنی صورتوں کے شروع میں آ جاتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں علماء اور مفکرین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کا معنی، ان کا مقصد، ان کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو لا ینصرون کا مطلب وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لا ینصرون کا معنی کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ناکام لوٹ جائیں گے۔ ترجمہ اس کا بنتا ہے حامیم بہت ساری صورتوں کے شروع میں ہے، ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، اور جو ہے اس قرآن پاک کا مغز جو ہے وہ حامیم ہے، قرآن پاک کا مغز جو ہے وہ حامیم ہے۔ خلاصہ یہی کہ حامیم اس کی بہت ساری برکات ہیں، حامیم لفظ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے راز پوشیدہ رکھے ہیں۔ ان کو جو آپ نے ایسا کرنا ہے، حامیم لا ینصرون کو جو ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ لکھ کر سفید کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے۔ اگر آپ اس کو زعفران لے لیتے ہیں، تھوڑی سی زعفران لے لیتے ہیں، اس میں عرق گلاب ڈال لیتے ہیں اور خوبصورت کر کے آپ اس کو 41 مرتبہ لکھ لیں، 101 بار لکھ لیں۔ کتنا لفظ ہے، چھوٹا سا 2 حرفوں کا یہ ہے، تو آپ نے اس کو 101 بار لکھ لیں، 100 بار لکھ لیں، 41 مرتبہ آپ لکھ لیں، جتنی مرتبہ آپ جاتے ہیں تو آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اس کو خوشبو لگا کر اپنے پرس میں رکھ لیں، تو کیا ہوگا کہ حامیم بہت برکت دینے والا لفظ ہے، بہت برکت دینے والا لفظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر اپنے صحابہ کرام کو جو ہے اس کی تلقین فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جو اس کو پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا۔ تو گرامی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر 2 موقع بہت مشکل کے وقت آئے، دو جگہ پہ مشکل آئی۔ تو کیا ہے کہ ایک غزوہ خندق اور ایک غزوہ بدر، اس موقع پر مشکلات تھیں۔ تو کیا ہوا میرے عزیزو، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو کہنا پڑ جاتا ہے، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آقا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھا لیجئے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ معمول تھا آپ کا اور صحابہ کرام کا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دیکھو کہ آپ مسلمان ہیں، اس محبوب نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اس پر ہم عمل کریں نا۔ تو عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو جب بندہ عمل کرتا ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، تو کامیابی جو ہے وہ قدم چومتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، جو میرے نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا۔ جب بھی مشکلات آتی، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتے اور دعائیں مانگتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو کلمات ارشاد فرمائے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، فرمایا کہ اس کا ذکر کرو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے اس کو پڑھو۔ تو کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو کثرت سے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو گرامی قدر، اگر آپ کو بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، والدین بیمار ہیں، کاروباری الجھنیں ہیں یا کاروبار کی مجبوریاں ہیں،
قرض میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹی کے رشتے کے مسائل ہیں، یا کوئی بھی ایسی الجھن ہے، تو آپ حامیم لا ینصرون کا جو ہے ورد کریں، لا تعداد کریں، بے شمار کریں، بے شمار کریں، سجدے میں سر رکھ کر پڑھیں۔ تو طریقہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز عشاء پڑھ لینی ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ نے چند بار، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کر جتنا لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، جتنا لمبا آپ پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر آپ اس کو پڑھتے رہیں، لا تعداد پڑھنا ہے، بے شمار پڑھنا ہے، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ جب آپ سمجھے کہ تھک گیا ہوں، سجدہ میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہیں، پھر سجدہ لمبا کر دیں، پھر سجدے میں جو ہے اسی طرح پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لیا، آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لیا، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بتانا میرا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، کامیابی میرا مالک اپنے نبی کے وسیلہ سے عطا کرے گا۔ تو گرامی قدر، یہ چھوٹی سی بات تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ تو آپ نے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت، صلاۃ الحاجت، قربتاً الی اللہ۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو سب مسائل کا حل اسی میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی ویڈیوز یوٹیوب کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہیں، ان کا یا جو آنے والی ہوں گی، ان سب کا نچوڑ یہی ہے۔ تو آپ نے اس کو کرنا ہے، یہ اس میں عازم ہے۔ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے تو پریشان نہ ہو، پورا دیکھ لینا، فائدہ آپ کا ہوگا۔ یہ اس میں عازم بھی ہے، حامیم لا ینصرون، اس میں عازم ہے۔ یہ کلمات آپ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کہ اس کو پڑھو، اس کی کثرت کرو، جس سے صحابہ کرام کے حالات ٹھیک ہو جاتے۔ جو بھی کوئی پریشان آتا، آپ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ اس کو پڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، التجا ہوں آپ کے لیے، سب کے لیے، اپنے تمام مسلمانوں بہن بھائیوں، بچیوں، بچوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیشہ کامیابی عطا کرے، ظالموں کے ظلم سے اللہ پاک بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شر شیطان سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے مالک کائنات آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جو میرے مقاصد ہیں اللہ پاک ان میں مجھے بھی کامیابی دے۔ ہر بندہ التجا کا، دعا کا محتاج ہے، تو دعا کرنی چاہیے ہر ایک کے لیے۔ تو شاید کہ کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو گرامی قدر، اس کو آپ کھلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھلا پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اس انداز میں پڑھیں، ذہن میں یہ نیت رکھ کر پڑھیں کہ اللہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اور محبوب کے صحابہ کو جنگ غزوہ خندق میں اور غزوہ بدر میں ان کو کامیابی عطا کی ہے، تو مولا ہم بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے التجا کرتے ہیں، مولا ہمیں بھی کامیابی دے دے۔ جو بھی مشکل ہے، جو بھی مشکل ہے، ماں باپ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، بہن بھائی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، کاروبار میں بے برکتی ہے، کاروبار بند ہو گیا، نہیں چل رہا، یہ پڑھیں۔ آپ جس موقع پہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو میرا مالک آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت پیاری سی بات میں نے آج آپ کو بتائی ہے، اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ زندگی میں دعائیں دیں گے۔ اور میں مالک کائنات کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ باندھ کے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اپنے محبوب کے وسیلہ پاک سے ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ آپ سب کا، میرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دل کی بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جیسے کہ مالک کائنات چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس پوزیشن کے ساتھ جو کہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔